بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدائی کا صدمہ۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے سے پہلے حضور خشک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب پختہ منبر تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں خشک کھجور کا تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے نالہ کر رہا تھا۔ مسئلہ ارباب عقول کا یعنی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو۔ اس آواز گریہ سے اصحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون اپنے پورے حجم، طول و عرض سے کس طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اے ستون تجھے کیا ہوا؟ تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں کیوں نہ و فغان کروں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی تو جان کائنات ہیں۔ آپ پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا منبر پسند فرما لیا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے لیے دعا کروں کہ تو سرسبز اور ثمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرکی اور غربی مستفید ہو، اور کیا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ ستون حنانہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں، اے غافل، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر گرویدہ اور آخرت سے روگرداں ہو رہے ہو، جبکہ اس ستون حنانہ نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔ آستون رات دفن کرد اندر زمین، تا چون مردم حشر گرد و یوم دین۔ پھر اس ستون حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسانوں کے روز جزا اس کا حشر ہو۔ اگر کسی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت و محبت نہیں ہوگی تو اس کی زندگی بھی بے معنی ہوگی۔ وہ بدنصیب عالم برزخ اور آخرت میں بھی رحمت الہی سے محروم رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔